ویلکم بیک. خان صاحب, جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ذوالفقار علی بھٹو جو پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو تھا, جی 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 پلیز. دیکھیے, غلطی کہنا غلط ہے. آپ کو یہ بھٹو صاحب کو بہتر پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پاور پاکستان میں سپریم ہے. ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ نو پرائم منسٹر تو 1958 سے پہلے ہٹا چکی تھی. پھر سے اسٹیبلشمنٹ نے ایوب خان کو ہٹایا, پھر سے اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا یحییٰ خان کو. تو بھٹو صاحب کو پتا تھا کہ ان کی کوئی پاور نہیں ہے, اگر ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے سر ہی بنا سکتے ہیں. وہ عوام کے بیسس پہ پاور نہیں چاہتے تھے. انہوں نے 5 سال 6 سال میں کبھی بنیادی لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرائے. تو ان کی غلطی نہیں تھی بھائی, یہ ان کی سوچ تھی. ٹھیک ہے, اور وہ سمجھتے تھے کہ لوائل فوج, لوائل سول سروس رکھ کر وہ اس کو رفتہ رفتہ ٹھیک کر سکیں گے. جی یہ پتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا خان صاحب دوبارہ نہیں بنائی جا سکتے. جی خان صاحب سے بھی اسی پر رائے لے لیتے ہیں. خان صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل آئیڈیلزم ہے. تھیوری کے طور پر تو یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا. بہت سے اور بھی احباب تھے, شیخ رشید بھی تھے بھٹو صاحب کے ساتھ, وہ تو ان سے علیحدہ نہیں ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ یہ وجہ ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے, لیکن وہ ڈی فنکشنل تو رہے. نہیں, ڈی فنکشنل کی بات نہیں. اگر ود ان دا سسٹم رہتے, اسٹرگل ود ان دا پارٹی بھی تو ہوتی ہے. تو شیخ رشید, ارے اس کے بعد تو مجھے سیکریٹری جنرل بنا دیا تھا وزارت چھوڑنے کے بعد. سر آپ بے شک سیکریٹری جنرل تھے, لیکن آپ اس شکل میں ساتھ نہیں تھے بھٹو صاحب کے ساتھ. لیکن وہ جو گورنمنٹ سے بھی علیحدگی آپ نے اختیار کی اور سیاسی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کی. شیخ رفیق تھے, شیخ رشید تھے, اور دوسرے غلط ہے. ہمارا بڑا ایکٹیو سینٹرل آفس تھا جو رسالے شائع کرتا تھا, جو پیمفلٹ شائع کرتا تھا. اتنا ایکٹیو تو سینٹرل آفس پیپلز پارٹی کا کبھی ہوا ہی نہیں. میں ڈاکٹر صاحب ذرا خان صاحب, جی خان صاحب کی, جی خان صاحب, میرا خیال یہ پولیٹیکل آئیڈیلزم کی بات ہے. اور لیکن ان کے دور میں سیاسی مخالفین کے ساتھ جو ہوا, ان کے دور میں آزادی صحافت کے ساتھ جو کچھ ہوا, یہ سارے اس مینیفیسٹو کی نیگیشنز تھیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تضادات ضرور ابھر کر آئے جس سے کانٹرڈکشنز پیدا ہوئے, لیکن یہ کہنا کہ وہ اپنے یعنی آئیڈیاز سے یا اپنی آئیڈیالوجی سے یا اپنے سسٹم سے ڈیلنگ ہو گئے تھے یا فاصلہ اختیار کر لیا تھا, یہ میرا خیال مناسب بات نہیں ہے. تھیوری ایک علیحدہ چیز ہے, پریکٹس ایک اور جو علیحدہ ڈاکٹر چیز صاحب ہے. کا خیال ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور کی جو پارٹی ہے وہ بالکل مختلف ہے جو ذوالفقار علی نہیں, بالکل قطعاً کنٹینیوشن ہے اس کا. یہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے جو بہت سبجیکٹو ہے. جی اقبال صاحب, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو دور تھا اس میں انہوں نے چیئرمین بھٹو کی غلطیوں کو دہرایا نہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, بے نظیر بھٹو میں زیادہ ٹالرنس تھا بڑا بھٹو کے مقابلے میں. انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے بیٹے کے خلاف بھی کوئی کیس نہیں بنایا, جبکہ بیوروکریسی نے میرے سامنے ان کو کہا تھا بی بی اعجاز الحق اور اس کے بھائی کے خلاف یہ ٹیکسز ایویژن کے بڑے کہتی ہیں, خبردار جو مجھ سے انتقامی کارروائی. لیکن بے نظیر یہ انتقامی کارروائی اور سیاست کو ترک کر دو. بے نظیر نے انتہائی دیانتداری سے سب سے پہلے پارٹی کے ورکرز کو فرسٹ تھنگ واز مارشل لا دور کے کچلے ہوئے ہمارے ورکرز جنہوں نے سزائیں کھائیں تھیں. یہ بات جو ڈاکٹر صاحب کی بات ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ نے کبھی قبول نہیں کیا. پیپلز پارٹی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کرتی گئی. نہیں, باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے دشمنی نہیں لینا چاہتی تھی, اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو کبھی قبول نہیں کیا کیونکہ اس میں عوامی رمق ہے, کیونکہ یہ امپیریلزم کے خلاف ہے, کیونکہ اس میں عوام کو طاقت کا سرچشمہ کہا گیا ہے.
پیپلز پارٹی کو بی بی کو تو شہید کیا گیا دانستہ اور یہی وجہ تھی اس کی. اب تو پیپلز پارٹی کا کیریکٹر ہی بدل دیا. لیکن پیپلز پارٹی کیوں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتی ہے؟ کیوں نہیں پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا کہ ہم افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کو ڈیمولش نہیں کرنا چاہتے، لیکن پیسفل کو ایگزسٹنس کی پالیسی تھی محترمہ کی، اور انہوں نے سب سے بڑی بات جو تھی انتقامی کارروائی سے اجتناب کیا. جبکہ ان کے دور میں پہلی حکومت میں جو ہی ڈیزولو کی گئی 20 مہینے کے بعد، تو ان کے خلاف بے شمار کیسز کے انبار، درجنوں کیسز محترمہ کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف ہوئے، اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا. وہ کیسز میں سرخرو ہوئی پیپلز پارٹی، پہلے دور کی میں بات کر رہا ہوں، 1990 کے بعد سے جو انتقامی کارروائی شروع ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب کبھی نہیں پیپلز پارٹی کو آزادی سے کام کرنے کی اجازت نہیں دی بے نظیر کو. کیا محترمہ بے نظیر جیسے اقبال حیدر کہہ رہے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھٹو صاحب کی غلطیوں کو نہیں دہرایا؟ ہاں میں دہرایا، بھٹو صاحب اینٹی امپیریلزم تھے، بے نظیر نے پاکستان کو امریکہ کی گود میں ڈال دیا. بھٹو صاحب فوج کی ڈومینیشن نہیں چاہتے تھے، اس وقت کے حالات تھے. سنیے نا، انہوں نے حکومت قبول کی اس شرطوں پہ کہ تمہارا کوئی دخل نہیں ہوگا نیوکلیئر پروگرام میں، اور کشمیر میں غلام اسحاق خان کو صدر بناؤ گے، صحیح تم یعقوب خان کو، ارے ساری فوج کی ساری بات مان لی. تو اور پھر انہوں نے بے نظیر کو برداشت نہیں کیا جی 20 مہینے میں محترمہ کی جو پالیسیز تھی پھر بھی آگے گئی ہیں، پیچھے نہیں لے گئے. آپ سمجھئے کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے کسی لیڈر کو جس کے پیچھے عوام ہو کبھی برداشت نہیں کیا. لیکن اس بات کو گڑبڑ نہ کرو، اس بات سے گڑبڑ نہ کرو کہ پالیسی وہی تھی جو بھٹو صاحب تھی. بھٹو صاحب کی پالیسی کی مخالفت نے کی. حقیقت یہ ہے کہ سراسر بدل دی، لیفٹ سٹینڈ بدل دیا، اینٹی امپیریل سٹینڈ بدل دیا. فوج پہ چھانے کا جو پروگرام ذوالفقار علی بھٹو کا تھا وہ بدل دیا. کہتے ہیں کہ پارٹی وہی وجہ سے کیا. لیکن خان صاحب اگر یہ بات ہے، وہ بات کہ جس نے بھی شہید کیا، جو آپ نے جو کچھ کیا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے مرڈر کی انویسٹیگیشن ہو، اگر اسٹیبلشمنٹ میں کیا ہے تو آپ یہ بات کھل کر کہنے کو تیار نہیں ہیں. آپ وہی جو مشرف کی انویسٹیگیشن ہے اس کو آپ اون کر رہے ہیں، انہی لوگوں کو آپ اون کر رہے ہیں. میں آپ کو اس پارٹی کے اندر ضیاء کی باقیات بھی دکھا سکتا ہوں، اس پارٹی کے اندر مشرف کی باقیات بھی دکھا سکتا ہوں. آپ کہاں اپنے آپ کو، میں آپ سے ٹھیک ہے جو آپ تجزیہ کر رہے ہیں وہ آپ کو پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ حالات کتنے بدلے ہیں. اگر حالات سے بے خبر ہو کر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، عملی اسٹیٹ کرافٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پاسبل بھی نہیں. حالات اتنے بدل گئے کہ آپ کو ایک ایسے آدمی کو بغیر اس کے معافی نامے کے قبول کرنا پڑ رہا ہے جس نے بھٹو کی پھانسی پر مٹھائی نہیں. وہ پارٹیکولر واقعات جو ہیں اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں ریکانسیلیشن کے علاوہ یہ خود محترمہ کا کریٹڈ تھیوری ہے کہ اتفاق رائے سے سب کو ساتھ لے کے چلو. لینن نے کہا تھا کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی از بورژوا ڈیموکریسی. آپ وڈیروں اور زمینداروں کی بنیاد کے اوپر پارلیمنٹ کو ریکنسیلیشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جس نے آئین توڑا اسے آئین توڑنے کی سزا نہ دو، جس نے ملک میں ڈیموکریسی کو ڈیریل کر دیا. اگر آپ سزا نہیں دے سکتے تو کم از کم آئین کی اسپرٹ کو پھر بحال کریں جو 18ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے کی.